12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان إلى آخره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کی نسبت سے آج ہم جمع ہیں اور آج کا درس بھی ہم نے اسی ہی مناسبت سے رکھا ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر میں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو، عزتوں کو، اس کی شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ان کی تعداد، ان کا انتخاب اور ان کے نام، جس دن ہم نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے ہم نے انسان کے لیے 12 مہینے بنائے، اور اسی ہی دن سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے محترم بنائے، حرمت والے بنائے، عزت والے بنائے، شان والے بنائے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان 12 مہینوں کو تو اللہ پاک نے اسی دن بنایا جس دن زمین و آسمان بنی، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت۔ لیکن ان کے جو نام ہیں آیا یہ بھی اللہ نے رکھے ہیں اور اسی دن سے اللہ نے رکھے ہیں جس دن آسمان و زمین بنی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو حرمت اور عزت والے 4 مہینے ہیں یہ نام تو اللہ نے رکھے ہیں، باقی 8 رہ گئے۔ 8 مہینوں کے نام آدم علیہ السلام جب تخلیق ہوئے تو اللہ پاک نے اس دن سے آدم علیہ السلام کو توفیق دی اور باقی 8 مہینوں کے نام آدم علیہ السلام نے رکھے۔ اور اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ 12 کے 12 کے نام اللہ ہی نے رکھے ہیں، جب بنانے والا اللہ ہے تو نام رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ رمضان المبارک اسی وقت بنا جب اللہ نے 12 مہینے بنائے اور اللہ ہی نے اس کا نام رکھا۔ وہ دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو کتاب دی ہوگی وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی وہ بھی رمضان کے مہینے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ نے دیے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، نوح علیہ السلام کو یہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول برگزیدہ آئے جن کو اللہ نے کتابیں دی، تمام نبیوں کو کتابیں اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں دی، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پاک نے کلام پاک اتارا وہ بھی اسی مہینے میں اتارا، جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ہاں شروع ہی سے تھا، اس لیے کہ سب نبیوں کو اللہ نے کتابیں اسی مہینے میں دی۔ تاریخیں مختلف ہیں، کسی کو 2 کو دی، کسی کو 8 کو دی، کسی کو 12 کو دی، کسی کو 21 کو دی، کسی کو 15 کو دی، کسی کو 19 کی دی۔ مختلف تاریخیں ضرور ملتی ہیں، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتاری، اللہ پاک نے اسی ماہ مبارک۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، 2 چیزیں۔ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ پاک عام نبوت دیتا ہے، اس کے ذمہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رسول جو نبی سے بڑا ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک نبوت کے ساتھ ساتھ کوئی کتاب دیتا ہے، ہدایت انسانی کی۔ جس کو ہدایت کتاب ملتی ہے وہ رسول کہتا ہے، جس کو کتاب نہیں ملتی وہ نبی کہلاتا ہے۔ گویا کہ جتنے بھی نبی رسول بنے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جتنے بھی نبی رسول بنے وہ اس ماہ مبارک میں بنے جس کو رمضان المبارک ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو اکیلے رمضان نہیں کہا کرو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ جو اللہ کے 99 نام ہم پڑھتے ہیں، یہ حد نہیں ہے اللہ کے ناموں میں۔ جس طرح اللہ کی ذات لا حد، بے حد و بے حساب ہے، اسی طرح اللہ کی صفتیں بھی بے حد اور بے حساب ہیں۔ کئی نام ہیں جو ان 99 میں نہیں آتے، ان میں ہو سکتا ہے رمضان بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اس نام کو ہمیشہ ادب سے لیا کرو، یا رمضان المبارک کہا کرو، یا مہینہ رمضان کا کہا کرو، یا شہر رمضان کہا کرو، یا اس کو برکتوں والا ماہ مبارک کہا کرو۔ اس کو اکیلے رمضان نہیں کہا کرو، اس لیے جس طرح اکیلا اب کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان نہیں کہو، کسی کا نام عبد الغفور ہے اس کو غفور نہیں کہو، کسی کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرشید ہے تو اس کو صرف رحیم، کریم اور شکور کے نام سے یاد نہیں کرو، بلکہ اس کو حق کی نسبت سے یاد کرو۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اکیلے رمضان نہیں کہا کرو، اس کو رمضان مبارک کہا کرو۔ اس کے نام کے اندر بھی بڑی برکتیں اللہ پاک نے رکھی۔ رسول ہونے کے لیے اللہ پاک نے، رسول بنانے کے لیے جس مہینے کو منتخب کیا ہوگا، کتابوں کے نزول کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کو منتخب کیا ہوگا، اس مہینے کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی عظمت ہوگی، کتنی بڑی شان ہوگی، یہ وہی جانتا ہے جس نے اس مہینے کو عظمت دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی رات جو رمضان نام ہے، یہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اس کی میم ہے را کے آگے، یہ مغفرت اور بخشش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر زوال ہے، یہ ضمانت اور گارنٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر الف ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ امید اور یقین کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر آخر میں نون ہے جو اللہ پاک کے نور کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا بھی ہے، یہ مہینہ مغفرت کا بھی ہے، یہ مہینہ ضمانت اور گارنٹی کا بھی ہے، یہ مہینہ آس اور امید کا بھی ہے، اور یہ مہینہ نور کا بھی ہے۔ اب رحمت کو، مغفرت کو، گارنٹی کو
امید کو نون کو سب کو ملا لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے سارے سال کی رحمتوں کو، سارے سال کی بخششوں کو اسی ایک مہینے کے اندر دیا، اس ایک مہینے کے اندر دیا، جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر اس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دیا وہ سارا سال بھی اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہ جائے، قضا تو ہو جائے گا لیکن اس ایک روزے کے برابر میں سارے سال کا روزہ شان میں، مرتبے میں اللہ کے ہاں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انسان اس مہینے کی راتیں کہاں سے لائے گا، اس مہینے کے دن کہاں سے لائے گا، اس مہینے کی رحمت اور مغفرت کو کہاں سے لائے گا، اس مہینے کی ضمانت گارنٹی کو کہاں سے لائے گا، اس مہینے جیسی آس و امید کو کہاں سے لائے گا، اس مہینے جیسا نور کہاں سے لائے گا۔ وہ 11 مہینے 29 دن ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھتے رہے تو بھی روزہ رمضان کا جو ایک ہے اس کی شان اور مرتبے کو سارے سال کے روزے نہیں پہنچ سکتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا شان اور مرتبے والا یہ مہینہ ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر وہ عظمت و شان اللہ نے نہیں ڈالی گئی تو اس ایک ماہ مبارک میں ڈالی۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نام کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنی بڑی حکمتیں رکھی ہیں کہ انسان اگر نام پہ ہی غور کر لے تو اس کو اس مہینے کی حکمتیں سمجھ آ سکتی ہیں، اور پھر یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا۔ قرآن پاک نے بھی اس کو شہر رمضان کہا کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اللہ پاک نے قرآن اتارا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آسمان دنیا سے قرآن کے نزول کی جو ابتدا کی گئی وہ بھی اسی ماہ مبارک میں کی گئی، جو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اسلامی کیلنڈر میں مہینہ چاند سے چلتا ہے، سورج سے نہیں چلتا۔ عیسائیت کے کیلنڈر میں مہینہ سورج سے چلتا ہے، چاند سے نہیں چلتا۔ چائنیز قوموں میں کیلنڈر چاند سے چلتا ہے، سورج سے نہیں چلتا۔ پرانی سے پرانی قوم جو اس وقت دنیا میں موجود ہے جس کو ہم ہندو کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں بھی جو کیلنڈر ہے جو ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں چلتا ہے، اس کا تعلق نہ سورج سے اور نہ ہی اس کا تعلق چاند سے، اس کا تعلق ستاروں سے ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ چاند ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا، قل ہی مواقیت، یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، یہ ایک کیلنڈر ہے روزے کے لیے بھی، اور آگے کہا والحج، حج کے لیے، کیونکہ اسلام میں یہ دو عبادات ان کا تعلق چاند سے رہتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں عبادات کو یہاں بیان کیا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کیا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ چاند ایک کیلنڈر ہے
ایک ٹائم ٹیبل ہے روزوں کے لیے بھی اور حج کے لیے۔ اسلامی کیلنڈر میں مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے۔ انگریزی کیلنڈر میں کبھی فروری 28 کا بھی آ جاتا ہے، کبھی 29 کا بھی آ جاتا ہے، کچھ مہینے 30 کے ہوتے ہیں، کچھ مہینے 31 کے بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ یا 29 کا رہتا ہے یا 30 کا۔ پھر اسلامی کیلنڈر میں ایک جو خصوصیت ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ ہندو کیلنڈر میں اور انگریزی کیلنڈر میں ہمیشہ دسمبر میں سردی آتی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ گھومتے نہیں ہیں۔ پو اور ماہ کا مہینہ سردی کا ہوتا ہے، ہاڑ اور ساون کا مہینہ گرمی کا ہوتا ہے۔ یہ اس کیلنڈر کی علامت ہے۔ جون جولائی گرمی کا ہوتا ہے، دسمبر اور جنوری سردی کا ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یہ گھومتا رہتا ہے، یہ سارے انسانوں کو ایکول بناتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کبھی رمضان المبارک سردی میں مل گیا اور وہ 7 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، موج کرتا ہے جب 7 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، پھر ایک دن اللہ پاک اس کو 18 گھنٹے کا رمضان دے دیتے ہیں کہ تم نے بڑی موج کی ہے 7 گھنٹے روزہ رکھے۔ کچھ سال تو 18 گھنٹے کا روزہ رکھے، کچھ سال 2 گھنٹے کی تمہیں رات نصیب ہوئی، اور کچھ سالوں میں ہم تمہیں لمبی رات دیتے ہیں۔ اسلام نے انسانیت کو عبادت میں بھی ایکول رکھنے کے لیے اپنے کیلنڈر کو ہمیشہ گھمایا پھرایا ہے۔ ساری دنیا کا انسان اس عبادت میں برابر ہے۔ اس کیلنڈر کی یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں پرانے وقتوں میں حاجی صاحب جیسے بزرگ بیٹھے ہیں، بابا بنیامین بیٹھا ہے، ہماری شادی بیاہوں کی تاریخیں بھی چاند پہ چلتی تھی۔ جب یہ شادی کارڈ کے بھی رواج نہیں تھے، ٹیلی فون میں نہیں تھے، شادی کی تاریخ رشتہ داروں کو بتانے کے لیے آدمی بھیجے جاتے تھے۔ جب شادی کی تاریخ رکھی جاتی تھی تو چاند کے حساب سے رکھی جاتی تھی۔ جب چاند کے حساب پہ ہم مسلمان چلتے تھے تو بڑی برکت رہتی تھی۔ اب اسلام نے منع نہیں کیا کہ ہم جنوری فروری سے نہ چلیں یا ہم چیت بیساکھ سے نہ چلیں، لیکن مسلمان کے لیے افضل طریقہ یہ تھا کہ ہم جو اللہ نے ہمارے لیے کیلنڈر بنایا ہم اگر اس میں چلتے ہیں۔ آج میں صرف آپ کا گلہ بھی نہیں کرتا، مجھ سے بھی اگر کوئی چاند کی تاریخ پوچھے تو مجھے نہیں پتا ہوتا۔ بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، عورت کو، مرد کو، بیمار کو، تندرست کو، بڑے کو، چھوٹے کو انگریزی تاریخ کا تو پتا ہوتا ہے۔ جو کیلنڈر اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہمیں اس کا علم نہیں۔ بہرحال ہماری آپ کہہ لیں کم ضبطی ہے، کم علمی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی اس ابتدا کو جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی تھی اسے کھو دیا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں ہمارے جو بزرگ تھے بڑے، وہ انگریزی کیلنڈر سے واقف نہیں تھے، یا وہ چاند کے کیلنڈر سے واقف تھے یا وہ ہندو کے کیلنڈر سے واقف تھے۔ میری نانی دادی آپ کی بھی وہ چیتر بیساکھ جیٹھ آٹھ ساون بھادو آسو کرتے مگر پوما پکڑنی کو یاد رکھتی تھی۔ ان کو یہ دسمبر جنوری فروری یہ یاد نہیں ہوتے تھے یا ان کو چاند کی تاریخ یاد ہوتی، بلکہ تھوڑا سا 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو مجھے تو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے والدین مرحوم ہیں، زندگی بھر کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی ان لوگوں۔ تو میری اماں تہجد کے لیے بھی اٹھتی تھی تو کبھی گھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف ستارے دیکھ کر تہجد کا وقت ہو گیا ہے، سحری کے لیے بھی وقت ہو گیا ہے،
اب وقت ختم ہو گیا ہے، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ ستاروں کو دیکھ کر کیسے وقت کا تعین کر لیتے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو یہ سمجھ دے رکھی جس سے ان کو نمازوں کے اوقات کا بھی پتہ چلتا تھا۔ ہم نے اتنی بار کوشش کی اس چیز کو سیکھنے کی، نہیں سیکھ پاتے۔ یعنی جو چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک نے بنائی یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ پاک اسے دور کرے۔ آج میرا خیال ہے صرف ایک دو ملک ہیں ہمارے اسلامی ملکوں میں، سعودی عربیہ ایک دو ہیں جن میں اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، باقی تو دنیا کے سارے ملکوں میں ہمارے یہاں انگریزی کیلنڈر چلتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس اسلامی 12 مہینے کے کیلنڈر میں رمضان المبارک 9واں مہینہ، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے غربت کے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے غربت کے، عزت والے مہینے، جن مہینوں میں ابو جہل جیسا ملعون آدمی بھی جنگ نہیں کرتا، اور اگر کبھی جنگ آ جاتی تھی تو پھر بدل دیتے۔ ذی الحج میں جنگ بھی کر رہے، کہتے تھے یہ مہینہ ذی الحج کا نہیں، اگلا مہینہ ذی الحج کا ہو۔ کبھی کبھی اس طرح بھی بدل دیتے اپنے مقصد کے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں یہ مہینے محترم شمار ہوتے۔ اور ایک مہینہ رجب کا جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے اور جمادی الثانی کے بعد ہوتا ہے، اس مہینے کو محترم مہینہ شمار کیا جاتا تھا، حرمت والا مہینہ، کہ اس مہینے میں بھی جنگ لڑنا حرام ہے۔ کچھ لوگ رمضان المبارک کو بھی حرمت کے مہینے میں شمار کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک حرمت والے مہینوں سے بھی بڑا حرمت والا مہینہ، یہ ان 4 مہینوں سے بھی عزت میں بڑا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں اتاری آسمان سے، اللہ پاک نے ہر کتاب کے نزول کے لیے اسی مہینے کو منتخب فرمایا، اور کتاب کے ساتھ ساتھ پرانی امتوں کو روزے ملے، پرانے نبیوں کو روزے ملے، ہر نبی کو روزہ بھی اسی مہینے میں، طریقے الگ تھے، دن الگ تھے، کسی کو 2 دن کے روزے ملے، کسی کو 3 دن کے ملے، کسی کو 7 دن کے ملے، کسی کو 10 دن کے ملے، لیکن ملے اسی مہینے سے۔ سحری الگ تھی، افطاری الگ تھی، کوئی آگ کی پکی دن کو کھا لیتا تھا، کوئی آگ کی پکی نہیں کھاتا تھا، طریقہ کار الگ تھا، لیکن ساری امتوں کو روزے بھی اللہ پاک نے اسی مہینے میں دیے، اور ساری امتوں کو اللہ پاک نے جن جن کو کتابیں دی ان کو کتابیں بھی اسی مہینے میں دی۔ گویا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو کتابوں کے لیے، اس مہینے کو روزوں کے لیے منتخب کیا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، دوسرا سال تھا ہجرت، جنگ بدر کے بعد، جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حضور علیہ السلام کو آیا، سورہ بقرہ دوسرے سپارے کا 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ پھر اس مہینے کی ایک شان اللہ نے بیان کی کہ یہ مہینہ گنتے گنتے گزر جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن، مہینہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ کر ہم جیسے کمزور لوگوں کو اللہ نے تسلی دے دی، ڈرو نہیں، یہ مہینہ بہت جلدی گزر جائے، اور پھر یہ مہینہ بہت جلدی گزر جائے، بہت جلدی گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں میرے پاس یہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 200 سال سے زیادہ حضرت سلمان فارسی کی عمر،
250 سال تک تو عام علماء نے لکھا، کچھ مورخین نے 240 سال میں لکھی۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ اس امت میں 200 سال سے زیادہ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے راہ حق کی تلاش میں ایران سے عراق گئے، عراق سے شام گئے، شام سے مصر گئے، مصر سے پھر فلسطین آئے، فلسطین سے پھر راہ حق کی تلاش میں مدینے آئے، اور مدینے میں آئے تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی تاریخ کو بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ بس ان کی عظمت کے لیے اتنی بات بہت کافی ہے کہ سلمان میرے اہل بیت ہیں۔ ایک حضرت بغداد گزر، ان کو بھی حضور نے اپنی اہل بیت میں شمار کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ اس امت میں 2 شخص ایسے گزرے ہیں جو فارس کے، جن کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ ایک یہ فارس کے ہیں حضرت سلمان فارسی، اور دوسرا امام ابو حنیفہ فارس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص فارس میں پیدا ہوگا، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی میرے دین کے مسئلے ڈھونڈ کے لائے گا۔ اگر اسے پتہ چلے گا کہ کوئی دین کا مسئلہ آسمان کے فلاں ستارے پہ ہے تو وہ بندہ وہاں تک بھی پہنچے گا، اور وہ بندہ امام ابو حنیفہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے آج ہم بیٹھے، رمضان المبارک آنے والا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس خطاب کیا، خطبنا خطاب کے الفاظ، بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ بھی کہا ہے مسلمانوں، اے مدینے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، نہیں، پوری ہوئے زمین پر رہنے والے انسان ہوں۔ قد اضلکم شہر عظیم، قد کا معنی علماء یا تو کہتے ہیں قسم ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہمیں ہماری قسم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ یا لقد کا معنی علماء کرتے ہیں پکی اور سچی بات ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، قسم ہے یا پکی بات ہے۔ قد اضلکم شہر عظیم، روزوں کا ذکر نہیں آ رہا، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ پھر فرمایا وشہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے۔ عظمت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نبی تھے، آپ کی مجلس میں برکت تھی، آپ کے قول و فعل اور عمل میں برکت تھی، آپ کے گھر بار میں برکت تھی، آپ کے دین میں برکت ہے۔ عظمت اور ہے، برکت اور ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یہ شرف، یہ قدر، یہ عزت، یہ بزرگی، یہ اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر عظیم کہہ کر، پہلے تو وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں سے اس مہینے کی
عظمت کو بیان کیا کہ یہ ان چاروں سے بھی بڑا مہینہ. وَشَهْرٌ مُبَارَكٌ، وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، جس کا معنی علماء یوں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں برکت کا کوئی مخصوص وقت نہیں بلکہ 24 گھنٹے برکت بارش کی طرح برستی رہتی ہے. وہ اتنے برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کھانا بھی برکت ہے، پینا بھی برکت ہے، سونا بھی برکت ہے، چپ رہنا بھی برکت ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کبھی کبھی میں ایسے وقت میں مسجد میں آتا جب آپ سحری فرما رہے ہوتے تو آپ فرماتے بلال آؤ برکت والا کھانا میرے ساتھ کھا لو. کھانا بھی برکت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس مہینے میں روزے دار کو لسی کا گھونٹ بھی افطاری کے وقت پلا دیا تو اس ایک گھونٹ کے صدقے اللہ پاک افطاری کرانے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. برکتیں دیکھیے. اور پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار سو جائے تو اس کی نیند کو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. روزے دار خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بندہ چپ بیٹھا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے برابر اس روزے دار کو ثواب مل جائے گا. ایک نفل پڑھ رہا ہے، ایک سو رہا ہے تو سونے والے کو بھی نفلوں والے کے برابر ثواب مل جائے گا. یہ مہینہ اپنے اندر اتنی برکتیں رکھتا ہے. فیہ لیلۃ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل. ایک رات آپ اس کی برکتوں کا ذکر کریں کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے. 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں اور 1000 مہینے کی 30,000 راتیں بنتی ہیں. اب یہ ایک رات 30,000 راتوں سے بھی زیادہ. کتنی زیادہ یہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے تمہیں کہا زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہ نہیں کہا کہ 30 کے برابر یا 1000 کے برابر. خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے اچھی. کتنی اچھی ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، وہ اللہ جانتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اس کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک رات اس مہینے میں ایسی بھی آتی ہے کہ جتنے بندوں کی بخشش 29 راتوں میں ہوتی ہے اس ایک رات میں اس کے برابر بخشش ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ شاید فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو تو 29 میں شمار کرو، وہ اس سے بھی زیادہ شان والی ہے. عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سی؟ ارشاد فرمایا مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے. وہ جو عید کی رات ہوتی ہے، جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جب بندے روزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک مزدوری بانٹتا ہے. تو جتنوں کو رمضان المبارک پورے میں بخشا ہوتا ہے اللہ پاک ان کے برابر اس ایک رات میں بندوں کو بخشش کرتا ہے. جو رات ہم مسلمانوں کی شاپنگ سینٹروں میں گزرتی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، حلوہ اور سیویوں کا سامان خریدنا ہے، مہندی اور کپڑے اور جوتے اور چوڑیاں خریدنی ہے، وہ ہماری ساری رات شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کے لیے گزرتی ہے. جس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا سارے مہینے کی بخشش ایک طرف اور ایک رات کی بخشش ایک طرف. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے دن کے روزے اللہ نے فرض بنائے.
اس مہینے میں دن کے روزے اللہ نے فرض بنایا. ہم ابھی روزے کی طرف نہیں جاتے, صرف اتنا سمجھاتا چلو کہ فرض کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک فرض ہوتا ہے, ایک واجب ہوتا ہے, ایک سنت موقدہ ہوتی ہے, ایک سنت غیر موقدہ ہوتی ہے, ایک نفل ہوتا ہے, ایک مستحب ہوتا ہے, ایک مباح ہوتا ہے, ایک حرام ہوتا ہے, ایک نجس ہوتا ہے, ایک پلیت ہوتا ہے, ایک ناجائز ہوتا ہے, ایک مکروہ ہوتا ہے. یہ کئی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں, ان کو جاننا اور سمجھنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ صیامہ فریضۃ, جس کے دنوں کا روزہ اللہ نے فرض بنایا ہے. فرض کیا ہے؟ جو اللہ کی منشا ہو, اللہ کی مرضی ہو, اللہ کا امر ہو, اللہ کا حکم ہو, اللہ کی چاہت ہو, اسے فرض کہا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ فرض ہے, جو اللہ کا حکم ہو وہ فرض ہے, جو اللہ کی مرضی ہو وہ فرض ہے. اور اس مہینے کا دن کا روزہ کیوں فرض ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق پر کھڑا کرو. اللہ کہتے ہیں میں تو بالکل ہی کھاتا پیتا نہیں, میں اس سے پاک ہوں. تم ایسا کرو کہ کچھ دن, کچھ گھنٹوں کے لیے نہ کھاؤ نہ پیو, میرے جیسے ہو, میرے جیسے ہو جائے, میری صرف کو اپنا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے جیسے ہو جائیں. ویسے تو فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء, میرے جیسا کوئی نہیں, میں بے مثل و بے مثال ہوں. لیکن کچھ عادات ایسی ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ صفات اپناؤ, یہ عادات اپناؤ, تم تھوڑی دیر کے لیے میرے جیسے ہو جاؤ کہ تم اور ہم ایک ہو. آگے آئیں لڑائی میں کر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس, پوری قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بے شک میں تمہارا اللہ ہوں, بے شک میں تمہارا خالق و مالک ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے تم اور ہم ایک ہو. اور وہ میری ایک صفت کو اپنا. اور ایک جگہ حدیث کے اندر یوں بھی فرمایا گیا بھوکا رہنا, بھوک جسے کہا جاتا ہے, اس زمین پر اللہ کی غذا ہے. ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا گیا کہ بھوک اس دنیا میں اللہ کی غذا ہے. یہ جس طرح ہم کھاتے ہیں یہ شیطان کی غذا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بھائی کچھ چھوڑ کے اٹھ جاؤ, اتنا نہ کھاؤ کہ اٹھ بھی نہ سکو. یہ تو جانور کا کام ہے, کھاؤ, اسلام نے منع نہیں کیا, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, لیکن ولا تسرفوا. اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو, دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھاؤ گے نہیں. کلو واشربو, حد سے آگے نہ بڑھو. دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ صرف اس میں لیتے ہیں فضول خرچی میں ولا تسرفوا. علماء نے لکھا ہے یہ دونوں چیزوں میں ولا تسرفوا آتا ہے, نہ فضول خرچی کرو اور نہ حد سے زیادہ کھاؤ. تو فرمایا گیا بھوک اس دنیا میں اس فرش پر اللہ کی غذا. جو بندے نہیں کھاتے یا کم کھاتے وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے. ایک بندہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے پھر اللہ چاہتا ہے کہ شاید میرے خزانوں میں کمی نہ آ جائے, بندے نہ کھائیں. بھائی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی,
اللہ تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تم میری صرف دعا کرو. یہ فرض ہے. جس طرح اولاد میرا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے آپ کے بھی، وہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھا میری عادت اپناتا ہے، جیسے میری ٹوپی ہے ویسے پہنتا ہے، جیسے میں مصلی بچھاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ میری طرح گھر میں میری نقل اتار کر تقریر بھی کرتا ہے. یہ میرے چھوٹے بیٹے گھر میں ایسے کرتے تھے، کبھی علی بھی کرتا تھا، عدنان بھی کرتا تھا. لکڑی رکھ لی جیسے یہ بیٹھ گیا کھڑا ہے تقریر کر رہا. آپ کے بچے بھی کرتے ہیں، وہ باپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی پگڑی سر پہ نہیں رکھتے، باپ کی ٹوپی سر پہ نہیں رکھتے، یہ ادب و حیا ہے. لیکن بچہ پھر بھی باپ کی کاپی کرتا ہے. ہم کیوں نہ تھوڑے دن اللہ کی کاپی کریں، اور وہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اور جب اس مہینے کی راتیں آ جائیں دن کو روزے رکھو تو اس مہینے کی راتوں میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کو میں گیا تو میں نے کہیں فرشتوں کو دیکھا قیام میں کھڑے اللہ کی تعریف کر رہے، کہیں گیا دیکھا فرشتے رکوع میں کھڑے، کہیں میں نے گیا دیکھا فرشتے سجدے میں پڑے، کہیں میں گیا دیکھا فرشتے تشہد میں بیٹھے، کہیں دیکھا فرشتے ہاتھ پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کہیں فرشتے اللہ کی حمد کرنے میں لگے، اور کہیں دیکھا فرشتے میرے اوپر بیٹھے درود پڑھ رہے. اب یہ میں ساری چیزیں فرشتوں کی دیکھ رہا ہوں تو جبرائیل امین مجھے کہتے ہیں جو فرشتہ رکوع میں پڑا ہے جس دن سے اللہ نے بنایا وہ رکوع کر رہا ہے اور قیامت تک رکوع میں رہے گا. جو فرشتہ سجدے میں ہے جس دن سے بنا قیامت تک سجدے میں رہے گا. جو تسبیح کر رہا ہے جس دن سے بنا ہے وہ قیامت تک تسبیح میں رہے گا. جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے جس دن سے بنا اللہ نے اس کے ذمہ یہ لگایا ہے قیامت تک یہی پڑھتا رہے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چیزیں اللہ مجھے بھی دے دے. فرمایا وہی ہوا کہ جب میں دربار خداوندی میں پہنچا تو اللہ پاک نے یہی چیزیں نماز کی صورت میں بنا کر مجھے میری امت کے لیے دے دی. وقیام لیلہ تطوعا. اب یہ حضور علیہ السلام کی وہ تمنا جو معراج کی رات دل کے اندر ظاہر ہوئی اس کو اللہ پاک نے جہاں اور نمازوں کی صورت میں بنایا وہی اللہ پاک نے یہ صورت اس ماہ مبارک کی راتوں میں اس امت کو نصیب کر دی. علامہ اقبال مرحوم ایک جگہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے انسان سے افضل نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے جو ہم کو افضل سمجھتے ہیں. فرشتوں کو اللہ پاک نے انسان کا خادم بنایا. دنیا کی ہر مخلوق چاہے وہ جبرائیل امین وہ انسان کا خادم. یہ خادم ہی تو تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آ جاتا. خادم ہی تو تھا جو کبھی صحابہ کی شکل و صورت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا. خادم تھا تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے ہو کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے آ گئے. انسان اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہے. فرشتے اگر اللہ کی حمد و ثنا میں اور عبادات میں مصروف ہیں قیام لیلہ تطوعا تو اس مہینے کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کریں.
वैसे भी तुम फरिश्तों से अफजल हो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया है, रमजानुल मुबारक के महीने की हर रात में जिब्रील अमीन मेरे पास आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जिब्रील अमीन मेरे पास आते हैं। क्या करते थे आकर? फरमाया वो मेरा कुरान सुनते थे, जब मैं सुना लेता था तो फिर जिब्रील मुझे सुनाते थे, मैं जिब्रील का सुनता था। हर रमजान की हर रात में जिब्रील अमीन मेरे पास आता, वो मुझे कुरान सुनाता, मैं उसको कुरान सुनाता। अब इसमें दो चीजें उलमा ने लिखी। एक चीज तो कुरान पर ईमानुल यकीन बनाने के लिए कि गोया जिब्रील आकर सुनता कि जो कुछ मैं पूरे साल में आपको दे गया हूँ, आपके पास कुरान उसी सूरत में है कि नहीं, कि आपने बदल दिया है। जो आज लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान बदल दिया या सहाबाए किराम ने कुरान बदल दिया। अल्लाह पाक ने कुरान की हिफाजत का ऐसा बंदोबस्त किया कि रमजान की हर रात में जिब्रील अमीन को भेजकर दौड़ करवाई कि जा कुछ सुन के आओ, जो कुछ दे के आए थे वही मेरे नबी के पास है, कोई रद्दो बदल तो नहीं हुआ। और दूसरी बात उलमा लिखते हैं, अगर वो बंदा सारी रात नफल नहीं पढ़ सकता तो वो अगर इन रमजान की रातों में थोड़ी देर बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर ले तो उसकी उस तिलावत की अजमत और शान उन दोनों की तिलावत के बराबर हो जाएगी। जहां अल्लाह पाक उन दोनों की तिलावत को कबूल फरमाएगा, वही अल्लाह पाक तुम्हारी इस तिलावत को भी कबूल करेगा। इसलिए कि एक ही खजाने में जमा होनी है, वो भी और तुम्हारी भी। अब ये तो नहीं कि अल्लाह पाक हमारी कमजोर तिलावत को खजाने से निकाल देगा। जब तराजू में रखेगा तो जहां अच्छी चीज जाएगी वहां हमारी लूली लगली दाग वाली भी चली जाएगी। और अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तिलावत के सदके हमारी तिलावत को भी कबूल फरमाए। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी लंबी हदीस है, मन तकर्रब फीहि बिखसलतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा। ये ऐसा बरकतों वाला महीना है कि अगर एक छोटा सा भी कार्य खैर करोगे इस महीने में, अल्लाह पाक उसको पहाड़ों से भी बड़ा बनाएगा। एक छोटा सा कार्य खैर कर दो, अल्लाह पाक पहाड़ों से भी उसको बड़ा बना। और ये पहाड़ नहीं जो आज हमारे यहाँ वो सुलेमान या केटो की पहाड़ियां हैं, ये अल्लाह के खजाने में बहुत छोटी है, ये इंसानों की आंखों के लिए बड़ी है। आप इससे मुराद पहाड़ जन्नत के ले लें और अल्लाह की नजरों के पहाड़ ले लें कि अगर एक कार्य खैर करोगे इस माह मुबारक में, बरकत देखिए। अब कार्य खैर कितने हैं? बाकी दिनों में तो आप सुनते हैं कि एक नमाज आप जमात से पढ़ें तो 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। बाकी दिनों में अगर एक नमाज जमात से आप मक्के जाकर पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। बाकी दिनों में एक नमाज मदीने में जाकर पढ़ोगे तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। यहाँ अल्लाह पाक ने हद नहीं रखी, कहा पहाड़ों से भी बड़ा सवाब मिलेगा, गोया के लाखों से भी आगे निकल जाए। और आगे इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में कि एक फर्ज अगर इस महीने में अदा करोगे तो अल्लाह पाक 70 फर्जों के बराबर सवाब देगा। और 70 फर्ज भी आम नहीं, वो जो अल्लाह के दरबार में मंजूर व मकबूल हो। काबे में पढ़ी गई नमाज से भी बड़ी फराइज का सवाब मिलेगा, एक नमाज की वजह जो जमात से आपने फर्ज अदा किया। और फरमाया अगर इस महीने में नफल अदा करोगे तो अल्लाह पाक फर्जों के बराबर करेगा।
اب نفل ایک ہمارے یہاں معمولی چیز، پڑھا ثواب نہ پڑھا ہونا کوئی نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت میں نفل جو ہے، جو ساتھی اسکول پڑھے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ میری بات کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اردو کے پیپر میں ایک سوالات میں کچھ سوال ایسے بھی ہوتے تھے، 2 لفظ لکھ کے آگے لین لگی نہیں ہوتی تھی، اس خالی جگہ کو پر کر ایک جملہ بناؤ تاکہ یہ خالی جگہ پر ہو جائے۔ قیامت کے دن اگر ہمارے فرضوں میں کہیں کمی آ گئی تو اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا کہ ان کی اس خالی جگہ کو پر کرو، تو فرشتے کہیں گے اللہ کیسے اس خالی جگہ کو پر کرے، تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ فلانے خزانے میں ان کے نفل پڑے ہیں اٹھا کے لے آؤ، نہ فرضوں کے اندر جو خالی جگہ پڑی ہے وہاں رکھ کر اس کو پورا کرو، خالی جگہ پر ہو جائے گا۔ اور اگر پر نہ ہو تو ہم اس پیپر میں فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء دین نے لکھا ہے کہ بندہ کبھی نفلوں کو چھوٹا نہ سمجھے، ان بچوں کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ ہم نے ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ چھوٹے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو ہم سے بھی جلدی سن لیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ان چھوٹے بچوں کی مقام اور مرتبے کو دیکھا، 7ویں آسمان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھا آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک گارڈن میں بیٹھا کھیل رہا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بوڑھے آدمی کی شکل کبھی کچھ ہو جاتی ہے، 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 تو جیسی شکل ہوتی ہے بچے آ کر نپٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ بابا کون ہے اور یہ منظر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے دادا ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جتنے معصوم بچے چھوٹی عمروں میں فوت ہو گئے یہ جہاں جنت میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی اماں ابا کو دیکھیں، تو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ابا اور اماں کی شکل دے دیتا، یہ بچہ آ کر لپٹ جاتا ہے، میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں، اسے تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جنت میں ان کی تسلی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ دن میں نہ جانے کتنی ہزاروں بار ابراہیم علیہ السلام کی صورت بدلتی ہے ان معصوم بچوں کے ماں باپ کی شکل و صورت میں، اور یہ بچے ان کو اپنا ماں باپ سمجھ کر آ کر لپٹ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جہاں فرائض کا ہے وہیں یہ مہینہ نفلوں کا بھی ہے۔ فرائض کو یہ سمجھ کر ادا کرنا کہ میں نے ایک فرض ادا کیا تو اللہ مجھے 70 فرضوں کا ثواب دے گا، اور نفلوں کو یہ کہہ کر مت چھوڑ دینا کہ یہ نفل ہے۔ اگر نفل کو ادا کرو گے تو زندگی میں جو کبھی فرض رہ گئے ہوں گے تو قیامت کے دن تمہارا وہ پیپر جب اللہ کے سامنے آئے گا تو ان خالی جگہوں پر تمہارے نفلوں کو رکھ کر تمہارے فرضوں کے پیپر کو پورا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو صبر کیا ہے؟ عرض کی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، فرمایا صبر جنت کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث کو ہم پڑھتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ صبر جنت کا دروازہ ہے، صبر انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ۔ وہ آپ بھی آزماتے ہیں، میں بھی آزماتا ہوں، ہر مسلمان آزماتا ہے۔ تھکا ہارا آدمی جب کام سے آتا ہے دھوپ میں گرمی میں روزے کے ساتھ، اور وہ غسل خانے میں اکیلا ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہوتا ہے، کلی کرتا ہے،
دل کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹ اندر لے جاؤں، اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، پی بھی لے باہر آ کے کہے مجھے روزہ ہے، تو کس کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن وہ بندہ کلی کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں پانی نیچے نہ چلا جائے، اوپر سے ہی کلی کر کے اسے پھینک دیتا ہے۔ شام کو جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، خوشبو سموسوں پکوڑوں کی اٹھ رہی ہوتی ہے، ہر چیز ٹیبل پہ پڑی ہے، لیکن بیٹھا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اور بچے چھوٹے بے صبر ہوتے ہیں کہ ابو کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابا کیا کہتا ہے؟ بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اب بچے تو نہیں جانتے کس چیز کا ٹائم نہیں ہوا، لیکن بیٹھا ہے۔ اور بچہ بھی اگر ہاتھ بڑھاتا ہے تو ابا بچے کی ہتھیلی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے ابھی صبر کرو، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ اب بچہ بیچارہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ماں کو پکڑتا ہے مجھے بھی دو، لیکن ابا اور اماں بچے کو بھی کھانے کو نہیں دیتی، اسے بھی سبق کا درس دیتی ہے، جبکہ اس بچے کو روزے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ وہ صبر کا مہینہ ہے جو باقی 11 مہینوں میں ہم انسانوں کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے میں صبر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان صبر کو اختیار کرتا ہے تو یہی صبر بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے مساوات، عربی میں مواسات، اردو میں مساوات۔ کمیونزم والے نعرہ لگاتے ہیں سارے مملکت کے لوگ ان میں مساوات ہو کے ہم ایک جیسے ہو جائیں گے، نہ کوئی امیر ہو نہ کوئی غریب ہو، ہر ایک کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیالہ چاول کا دوپہر کو مل جائے، رات کو مل جائے، گورنمنٹ سے لیں اور کھائیں، مساوات، کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو۔ اسلام نے کہا کہ یہ مہینہ مساوات ہے، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، غریب بھی روزہ رکھتا ہے، کارخانے والا بھی روزہ رکھتا ہے، لیبر بھی اس کا روزہ رکھتا ہے، اماں بھی روزہ رکھتی ہے، بیٹا بھی روزہ رکھتا ہے، ابا بھی رکھتا ہے، بیٹی بھی رکھتی ہے، گھر میں سارے برابر، شام کو افطاری کے لیے بھی سارے برابر بیٹھے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ روزہ، ابھی ہم روزے کی طرف تو گئے نہیں، صرف اس مہینے کی بات کریں، لیکن درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے، ہماری عبادات ہم سب کو ایک بنائیں۔ اسلام کی عبادات کے اندر یہ نور ہے۔ حج پہ بھی جاؤ تو بادشاہ بھی وہی لباس پہنتا ہے، فقیر بھی وہی لباس پہنتا ہے، امیر بھی وہی کرتا ہے، غریب بھی وہی کرتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے فاروق لداری صاحب، اس پہ اکٹھے تھے، وہ بھی خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، میں بھی خیمے میں لیٹا ہوا تھا، وہ بھی احرام میں تھے، میں بھی احرام میں تھا، وہ بھی وہی ٹوائلٹ استعمال کر رہے تھے، میں بھی وہی کر رہا تھا۔ اس دن پتا چلا صاحب ہم سب ایک نماز میں آتے ہیں تو سب میں کوئی امیر و غریب نہیں ہوتا، سب برابر ایک سب میں کھڑے۔ جس نے کالے گھوڑے کی تمیز کر لی نماز کی سب میں، اس کی نماز ہی نہیں۔ جس نے بڑے چھوٹے کی تمیز کر لی اس کی نماز ہی نہیں، کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ امیر ہے یہ غریب ہے، سب میں برابر کیوں کھڑا ہوا ہے۔ روزہ بھی مساوات کو پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، آگے ارشاد فرمایا وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھاتے، کتنا بڑھاتا ہے وہ اللہ جانے، نہ دگنا کہا نہ چوگنا کہا، کتنا کہا اللہ پاک بندہ مومن کے رزق کو بڑھاتے۔ اللہ والے اتنے اولیاء کرام گزرے کو تو اس مہینے میں سحری افطاری بھی کوئی نہیں ایک نہ کوئی ان کا سحری میں خالی افطاری نہیں تھا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ صاحب اللہ کو کہتے ہیں میں رزق بڑھا دیتا ہوں، تو یہ اللہ والے کیسے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتے؟ ان کو تو کھانا چاہیے جب اللہ دیتا اللہ بڑھا رہا ہے۔ تو دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
ہمارا رزق کھانے پینے کا نہیں ہوتا، جب اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے تو وہی ہمارا رزق ہوتا ہے، وہی ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے، اسی میں ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں، دل بھی بھر جاتا ہے جب اللہ سے بات ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام ہوں، اللہ والے ہوں، ان کا ایک تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ اور میں جتنے ہیں اللہ پاک ہمارا رزق بڑھا رہا ہے، مولوی کا تو ایسے ہی بڑھا دیتا ہے کہ جس کے گھر میں وہ اچھی چیز پکتی ہے افطاری میں پہلے مولوی صاحب کا حصہ آتا ہے، کیوں نہیں تھا صاحب؟ اللہ پاک رزق بڑھا دیتا ہے، اور اسی رزق بڑھانے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جتنا کھاؤ قیامت کے دن اللہ حساب نہیں دے، جتنا بچوں کو کھلاؤ اللہ پاک حساب نہیں دے، باقی دنوں میں آتا اگر حد سے بڑھ گئے، 2 کھانے گھر میں پکا لیے، 3 کھانے گھر میں پکا لیے، کہیں ایسا نہ ہو فضول خرچی میں آ جاؤ، اس مہینے میں 10 کھانے بھی بناؤ، یہ تم نہیں بنا رہے، وہ بنوا رہا ہے جو کہہ رہا ہے میں رزق بڑھاتا ہوں، وہ بڑھا رہا ہے۔ جب وہ دے رہا ہے تو اس کے دیے ہوئے رزق سے اگر انسان اٹھ جائے کہ میں نہیں کھاتا تو یہ اس کے رزق کی ناشکری ہے۔ کوئی انسان کے رزق کا آپ اور میں، میرا خیال ہے روزے کے مہینے میں الحمدللہ جتنا ہم کھاتے پیتے باقی 11 مہینوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے۔ ویسے بندہ پہلے رمضان کے آنے سے پہلے ڈر رہا ہوتا ہے بھوکا مر جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایمان کمزور ہے، میں بھی آج ڈر رہا تھا، ابھی تک کھجور نہیں آئی، پتہ نہیں روزوں میں کیا ہوگا۔ جب رمضان آئے گا تو اللہ اتنا دے دے گا کہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ پاک اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا۔ اچھا رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا، رزق بہت ساری چیزیں ہوتی، جسم میں طاقت کا آ جانا یہ بھی ایک رزق ہے، آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا آ جانا یہ آنکھوں کا رزق ہے، رمضان زبان کا کنٹرول ہو جانا یہ زبان کا رزق ہے، کانوں کا کنٹرول ہو جانا یہ کانوں کا رزق ہے۔ اللہ پاک انسان کو اس ماہ مبارک میں ہر چیز پر کنٹرول دیتا ہے، یہ سارے رزق ہیں، اور پھر عبادت اللہ کسی کو نصیب کر دے تو یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ دیتا، اللہ کی دی بھی توفیق ہوتی۔ صرف کھانے پینے کا نام رزق نہیں ہوتا، وہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کا نام رزق۔ تو فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، اگر کسی نے روزے دار کا روزہ کھلا دیا، روزے دار کا روزہ کھلا دیا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ دھو دیے، وعتق رقبتہ من النار، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، وکان لہ مثل اجرہ، روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو اسی حساب سے دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ افطار کرانے والے کو تھوڑا مل جائے گا، روزے دار کو زیادہ مل جائے گا، کہاں ہم دونوں کو دیں گے، نہ اس کے حساب میں کمی ہوگی نہ اس کے حساب میں کمی ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم سارے پیسے والے نہیں، ہم بھی کتنے غریب ہیں جن کے تن پر قمیض بھی نہیں، صحابہ کرام ایسے تھے ایک چادر ہوتی قمیض ہی نہیں ہوتی، اسی چادر کو بجائے یہاں باندھنے کے گلے میں ڈالے جو، ہم میں سے کتنے غریب ہیں جو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو روزہ کھلائیں، تو اس کا مطلب ہے پیسے والے تو ہم سے بڑھ گئے جو کسی کو روزہ کھلا لیں گے۔
وہ सवाब में हमसे ज्यादा चले गए तो हमारा क्या होगा? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला मस्कत लबन और शरबत मिम्मा। अगर किसी ने पानी का घूंट भी पिला दिया, लस्सी का, ये नहीं कि बिरयानी खिला दी, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला दिया, मैंगो लस्सी पिला दी, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी का घूंट भी पिला दिया तो अल्लाह पाक उसको भी उतना ही सवाब देगा जितना बिरयानी खिलाने वाले को देगा। अब पानी का घूंट पिलाना तो हर अमीर और गरीब इसकी ताकत रखता है। भाई अगर तुम बाजार से बोतल खरीद के नहीं ला सकते हो तो मस्जिद की टूटियों से तो गिलास भर के ला सकते हो, या वहां से भी नहीं ले सकते हो तो मस्जिद के अंदर जहाँ इफ्तारी के लिए पानी पड़ा है, अगर वहीं से एक गिलास भरकर उठाकर तुमने किसी रोजेदार के आगे रख दिया और रोजेदार ने वही पानी पी लिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम्हें भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पेट भर के रोजे की इफ्तारी में कोई किसी को खिलाता। अल्लाह पाक तुम्हारे सवाब में भी इतनी ज्यादती कर देगा। और याद रखो ना उसके सवाब में कमी की जाएगी ना तुम्हारे सवाब में। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन अशबा साइमन, जिसने रोजेदार को पेट भर के खिला दिया, सकाउल्लाहु मिन हौज़ी, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे हौज़ से, जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है, अल्लाह उससे उसको पानी पिलाएगा। फरमाया शरबतन ला यस्माउ हत्ता यदखुलुल जन्नह, उसका मजा मेरे हौज़ से पानी का खत्म नहीं होगा जब तक वो बंदा जन्नत में नहीं चलेगा। अगर किसी ने पेट भर के किसी को इफ्तारी करा दी इस महीने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर से, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुझे हौज़ नसीब करेगा। मेरे दाईं तरफ हजरत अबू बकर होंगे, मेरी दाईं तरफ हजरत उमर होंगे। कई खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको भर भर के मैं पिलाऊंगा, कई खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको अबू बकर सिद्दीक पिलाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको हजरत उमर पिलाएंगे। मेरा पिलाना और इन दोनों का पिलाना अल्लाह के यहाँ बराबर होगा। क्या मकाम है इन दोनों? आज का मुसलमान नहीं समझता इस चीज कि जैसे मैं पिला रहा हूं इसी तरह अबू बकर उमर पिला रहा है, अल्लाह के यहाँ तीनों बराबर। लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई वहां खड़ा हो जाएगा तो मेरे यहाँ खड़ा हो जाएगा, जगह की किल्लत हो या कुछ और वजह हो, अपनी अपनी मोहब्बत है। या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिले तक वो प्यास नहीं लगने, जिसने किसी को पेट भरकर इस महीने में खाना खिला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहुवा शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुन मिनन नार। अब ये तीन हिस्से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर उलमा कहते हैं कि पहले 10 दिन, दरमियाने 10 दिन और तीसरे 10 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले 10 दिन इस महीने के रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन इस महीने के मग़फ़िरत के हैं और तीसरे 10 दिन इस महीने के जन्नत से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी के हैं और जन्नत में दाखिले हैं। अव्वलुहु रहमा, पहले 10 दिन रहमत, दरमियाने 10 दिन मग़फ़िरत के और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के। फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन खफ़फ़ अन ममलूकिही, अगर किसी ने अपने दफ्तर में, घर में काम करने वाले मुलाजिम के काम में इस महीने में कमी कर दी, सख्त काम न दिया, वक्त में थोड़ी रियायत दे दी, नरमी कर दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह इस मालिक को भी बख्श देगा, इस घर वाले को भी बख्श देगा, वअतक़हु मिनन नार, और अल्लाह पाक इसको भी जहन्नम से आज़ाद करेगा।
اب آئیے اس مہینے کی ساری عظمتوں کو، برکتوں کو آپ اور میں دونوں سارے دل میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا۔ اب یہ ساری عظمتیں ہمارے ذہن میں آئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ، یہ ساری برکتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک کی برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے، اللہ پاک اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اب یہ مہینہ بندے کو کتنی عظمت دیتا ہے اور یہ مہینہ اس بندے کو کتنا برکت والا بناتا ہے جو اس مہینے کی عظمتوں کو حاصل کرتا ہے اور جو اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تقوی کے ساتھ اس مہینے کو اپنے دل میں لگایا، باقی 11 مہینے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اللہ پاک تقوی کی توفیق نصیب کرے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اس مہینے کے ساتھ ملا کر اگر شوال کے 6 روزے رکھ لے تو ایک کو 10 سے ضرب دے دو تو یہ 36 روزے بن گئے تو 360 اور سال میں 360 دن ہیں، تو گویا کہ یہ سارا سال عبادت میں گزارا۔ یہ عظمتیں اس مہینے کی اور برکتیں اس مہینے کی۔ ایک حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شیطان کو قید کر دیتا ہے، اس مہینے میں جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں جنت کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا سال اس مہینے کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک مہینہ پہلے یا ہفتہ 15 دن پہلے ہم اس کے روم کو سجاتے ہیں، بھئی شادی ہونے والی۔ اللہ پاک 1 سال پہلے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے استقبال میں جنت کو بنایا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے۔ اللہ پاک جنت میں درخت لگاتے ہیں، اللہ پاک جنت میں نہروں کو سجاتے ہیں، اللہ پاک حور و غلمان کو سجاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک سجا رہے ہوتے ہیں تو جنت کی حوریں اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ جو لوگ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ہمارے لیے خامن چن لیجئے، تو اللہ پاک ان انسانوں میں سے جنت کی ان حوروں کے لیے شوہر اور خامن بھی چن لے۔ شیطان کو قید کر دیا جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس مہینے میں مستقل طور پر 24 گھنٹے میری ہی طرف متوجہ رہیں۔ ایک سیزن نہیں ہے، یہ کاروباری حضرات کو پتہ چل جائے کہ فلاں مہینے میں فیر لگنا ہے اور اس فیر میں مجھے 100 گنا بھی نہیں، 500 نہیں، 1000 گنا منافع ہونا، تو 6 مہینے پہلے بزنس مین آدمی اس فیر کی تیاری کرتا ہے، ہر چیز کو بناتا ہے، سنبھالتا ہے کہ میں نے اتنا منافع لینا، پوری تیاریاں کرتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت کہے کہ ایک مہینہ نہیں سارا سال رمضان رہے، سارا سال ہمیشہ رمضان رہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مسجد نبی میں وہ ٹکڑا ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر تم بیٹھو یوں سمجھو کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ لہذا جگہ ملے نہ ملے ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے کھڑے ہیں کہ چلو جنت کے اس ٹکڑے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ستون ہے جس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا کتنا ثواب ہے
تو لوگ پورا اندازی کر کے لائن میں لگیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت تک جن کا نمبر ہی نہیں آئے۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو پورا اندازی لوگ کریں گے کہ میرا نام اور نمبر آ جائے کہ میں اذان کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی عظمت اللہ کے ہاں کتنی ہے تو میری امت چاہے گی کہ ہمیشہ رمضان رہے، ہمیشہ رمضان رہے سارا سال۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال ابھی وقت بھی ہے، جو باتیں ہم نے کہیں 10-15 منٹ ہیں، اگر آپ میں سے کچھ ساتھی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو ہم نے سوچا تھا لوگ آئیں گے کچھ سوال و جواب کے لیے ہم نشست رکھیں گے ان باتوں پر کچھ، اس لیے کہ سوال و جواب سے آدمی بات کو زیادہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اگر کوئی مطلب پوچھنا چاہتے ہیں ساتھی کو سوال پوچھیں۔ آپ اردو سمجھے؟ آپ مجھے بنگلہ سیکھنا پڑے گا۔ بوڑھا آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کمزور آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا غریب کو کھانا، کیا اس کی قیمت؟ کھانا بھی ایسا جو گھر میں کھاتا ہے، گھر میں اگر وہ $30-40 کا کھاتا ہے تو یہ نہیں کہ غریب کو $10 دیتے، بلکہ اسی حساب کا جو گھر میں کھاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا کھانا یا 2 ٹائم کے کھانے کی قیمت ہے۔ روزے کو کچھ نہیں، مسواک کے ساتھ بلغم بھی مل جائے، خون بھی مل جائے، مسواک کے ریشے کے ساتھ پیٹ میں چلی جائے تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مسواک کی برکت ہے، اس کو سنت ہے کہ مسواک اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ کر کے انسان کے روزے کو کامل مکمل کرتی ہے، روزے میں کمی نہیں آنے دیتی۔ ٹوتھ پیسٹ ایسے یہ چیزیں استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ویسے خون چلا جائے پیٹ میں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن مسواک کے ساتھ اگر چلا جائے تو روزے خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، لیکن ایسی خوشبو جو ناک سے اتر کر پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جیسے لوبان کی دھونی ہے، اگربتیاں ہیں، ایسی چیزیں مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں استعمال نہ ہو تو اچھی ہیں۔ عطر کو، پرفیوم کو، ان چیزوں کو استعمال کریں، لیکن ایسی چیزوں کو یا مسجد میں ایسے وقت میں استعمال کرے کہ جب روزے دار نہ ہو، اس لیے کہ مسجد کے اندر بھی خوشبو کو قائم رکھنا سنت ہے، مسجد کو خوشبودار بنانا سنت ہے، پاک صاف رکھنا سنت ہے۔ جان بوجھ کر دھواں نہ لے، اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا ہے تو ویسے پہلے اگربتی جلی ہوئی تو الگ چیز ہے، ورنہ ان چیزوں کی جان بوجھ کر دھو نہیں لینا روزے کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ یہ چیز پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے اور پھیپھڑوں سے ہو کر جب پیٹ میں جاتی ہے تو جہاں بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پیٹ بھرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا انسان ان چیزوں کو استعمال نہ ہی کرے۔ سب سے افضل تسبیح کون سی ہے جو ہمارے رمضان میں پڑھی جائے؟ مختلف احادیث ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائیں کہ پہلے کلمے کا ورد زیادہ رکھو اس مہینے میں، استغفار کا ورد اس مہینے میں زیادہ رکھو، حضور علیہ السلام پر درود و سلام اس مہینے میں زیادہ رکھو، اللہ پاک سے اس مہینے میں جنت کو زیادہ مانگو، اللہ پاک سے اس مہینے میں جہنم سے پناہ زیادہ مانگو۔ یہ 5 تسبیحات کو مستقل حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے یہ تسبیحات۔ باقی قرآن پاک کی تلاوت ہے، باقی اور چیزیں ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے کلمے کا ورد زیادہ رکھا جائے،
اس کی تسبیح زیادہ ہو، استغفار زیادہ ہو. روزہ ہمیشہ اگلے وقت پہ افطار ہوگا، موجودہ وقت پہ افطار نہیں ہوگا. کہ میں اگر یہاں سے روزہ رکھ کے اب انگلینڈ کا سفر کرتا ہوں، اب وہ آگے آگے دن نکلتا ہے گا، جیسے دن کھڑا ہے آپ روزہ نہیں کھول سکتے. جب سورج غروب ہوگا، چاہے آپ کا روزہ 36 گھنٹے کا ہو جائے، 30 گھنٹے کا ہو جائے، آپ روزہ اگلے ہی وقت پہ کھولیں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو. ایسا سفر ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا روزہ اتنے گھنٹوں کا ہو جائے گا. جب اللہ اجازت دیتا ہے تو آدمی نہ رکھے. اور اگر چھوٹا موٹا سفر ہے اور اگر اتنے لمبے سفر میں بھی رکھ سکتا ہے تو جی بسم اللہ. لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ میں نے روزہ ہانگ کانگ میں رکھا ہے تو میں جہاز میں ہانگ کانگ کے ٹائم پر ہی روزہ کھول لوں. ابھی سورج کھڑا ہے، جب تک سورج کے غروب ہونے کی مجھے اطلاع نہیں ملتی، وہ چاہے روزہ میرا 40 گھنٹے کا ہو جائے، میں روزہ نہیں کھول سکتا. Hong Kong we started Ramadan, but Bangladesh they always start Ramadan after 1 day. Then if the Ramadan is 30 days Bangladesh, then my Ramadan will go 31 days. بس آپ 30 روزہ رکھ کے چپ ہو جائیں گے. 31 کو آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر میں مہینہ یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے، 31 کا نہیں. عید ان کے ساتھ کیا ہے، روزہ نہیں رکھیں. آپ کا مہینہ پورا ہو. ہو سکتا ہے روزے کو کچھ نہیں. روزہ یہ یاد رکھیے گا، روزہ پیٹ کے اندر گھس جانے سے فرق پڑتا ہے. آپ کا ایکس رے ہو رہا ہے، ایکس رے سے پیٹ میں تو کوئی چیز نہیں جاتی، یا وہ دوسرا MRI ہے یا وہ نہیں، اس سے روزے کو کچھ نہیں، روزے کو کچھ. ایون آپ کسی کو بلڈ دے رہے ہیں، بلڈ لے رہے ہیں، تو بھی روزے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا مسئلہ ہے امت میں، آج کا نہیں، صدیوں سے چل رہا ہے. اب جن ملکوں میں 6 مہینے، جن ملکوں میں رات دن ہو پا رہے. سویڈن میں ایک شہر مالمو، کوپن ہیگن ڈنمارک، وہاں ستمبر میں یا اکتوبر میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 12:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 1:45 بجے تو رک جاتا ہے، 15 منٹ. ہزاروں ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. میں بھی ایک دفعہ گیا ہوا تھا ڈنمارک کو، میں بھی دیکھنے گیا. اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھا جائے. اور بعض ملک جیسے اوپر چلے جائیں آئس لینڈ وغیرہ، تو جہاں 6 مہینے. پہلی بات تو علماء کی وہاں یہ ہے ان پر روزے فرض ہے، ان پر وقت بھی کوئی وہ بیچارے رات اور دن کا تعین کام کریں گے، سحری اور افطاری کا تعین کام کریں گے. اور موجودہ جدید علماء کرام جو اب وسائل پیدا ہو گئے کہ اب میں اگر آئس لینڈ میں رہنے والا یا ڈنمارک کے قریب رہنے والا ہوں تو اب میں ڈنمارک کے وقت کو دیکھ کر گھڑیوں کا کہ وہاں 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے رات ہوتے ہیں، آپس میں تمیز اور فرق کر وہاں کے لوگوں کا ٹائم دیکھوں کہ وہ سحری کب کرتے ہیں، افطاری کب کرتے ہیں، تو میں ان کے وقت کے مطابق سحری کو افطاری کروں. پرانے وقتوں میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں، ہمارے یہاں فقہ حنفی کی پرانی کتابوں کے اندر پرانے اکابرین اور فقہا کی جو کتابیں ہیں وہ اسی چیز پر تھے کہ وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ مجبور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ کیا کریں. اب چونکہ وسائل پیدا ہوا ہے، اب آنا جانا ایک دوسرے کی خبر ساری دنیا سے، ٹی وی نے، اس میڈیا نے، دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو اطلاع ملی ہے وہ کہاں کتنے بجے ہو رہا ہے،
تو اب ان ملکوں کے جو قریب ترین ملک ہیں ان کے اوقات کو دیکھ کر انسان چہری ہو تاریخ اوقات کا قصر نماز میں صرف فرض کی قصر ہے. ہاں قصر کو قصر کر لیں. ہاں ہم کو میں آتا کر ہاں قصر کو قصر ہی ادا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. یا اللہ جو کچھ کہا گیا قبول فرما، جو کچھ سنا گیا قبول فرما. ایمان سے تندرستی کی سلامتی کے ساتھ آنے والا رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرما. اس کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو، اپنے محبوب کی ساری امت کو نصیب فرما، اور کسی کو بھی اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے محروم نہیں فرما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة